اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 224 اور 225 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نام کو اور اس کے نام پر کھائی جانے والی قسم کو آڑ نہ بنا لیا کرو، بہانہ نہ بنا لیا کرو، ان تبرو کہ تم نیکی کرو، وتتقو خدا خوفی کرو، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یعنی یہ باتیں اچھائی کرنے، خدا خوفی کرنے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے معاملے میں خدا کی قسم کو آڑ نہ بنا لیا کرو۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی آدمی نے کسی کے درمیان ایک آدھ دفعہ لڑے ہوئے بندوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی۔ جیسے بندے غصے میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات پارٹیاں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، آگے سے نہ کرتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے پھر خدا کی قسم میں نے تمہاری درمیان اب بات ہی نہیں کرنی۔ یعنی ان کی تھوڑی سی ناراضگی دیکھ کر اور اپنی بات کو نہ مانا، اس کی بات کو انہوں نے مانا نہیں، اب جب نہیں مانا تو اس نے قسم کھا لی میں نے تمہارے درمیان اب کوئی صلح کروانی ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح خدا کے نام کا استعمال نہ کیا کرو کہ جو اچھا کام ہے وہ نہیں کرنا۔ اللہ کے نام کی قسم کو اس طرح سے استعمال نہ کرو کہ جو کار خیر ہے اس کار خیر کو میں نہیں کروں گا خدا کی قسم۔ پھر کوئی پوچھے کہ یار تمہارا بھتیجا ہے، بانجا ہے، بھائی ہے، تھوڑی کوشش کرو یار آپس میں صلح کر لیں۔ میں نے تو جی قسم کھائی ہوئی ہے، اب تو میں قسم تو نہیں توڑ سکتا۔ یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ خدا کے نام کو نیکی کرنے میں رکاوٹ نہ بنایا کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غالباً بھانجے تھے یا بھتیجے تھے، حضرت مستہ ان کا نام تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے ایک موقع پر تہمت لگائی۔ میں نے غالباً پیچھے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہوگا بعض خطابات میں کہ آپ ایک سفر سے واپس آ رہی تھی تو بائی چانس آپ اس وقت اپنے جو ہودج تھا یا خیمہ تھا وہاں سے باہر نکلی ہوئی تھی قضاء حاجت کے لیے، پیچھے قافلے کو کوچ کا اعلان ہو گیا، لوگوں نے آپ کا جو اونٹ پہ رکھنے والا کجاوا تھا اٹھا کے رکھ دیا، سمجھا کہ آپ اندر ہیں مگر آپ نہیں تھی، قافلہ چلا گیا، پیچھے آپ اکیلی رہ گئی۔ تو پھر جو قافلے کا نگہبان پیچھے جس کی ڈیوٹی تھی سامان لے کر دیکھتے ہوئے چیک کر کے آنا، اس کے ساتھ آپ آ کر قافلے سے ملی۔ اس پہ منافقین نے الزام تراشی شروع کر دی۔ اب پروپیگنڈا اتنا سخت ہوا میرے آقا کے خلاف، آپ اندازہ لگائیں کہ نبیوں کے خلاف لوگ کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کئی دن لگ گئے، کم و بیش کوئی تقریباً مہینے کا قریب لگ گیا، پروپیگنڈا مدینے میں چلتا رہا، اور آقا صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر صفائیاں دے رہے کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا، میرے علم میں یہی ہے کہ وہ خیر پر ہے۔ یعنی کہ میں صرف آپ کو مجھے اب واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور اس زمانے کا معاشرہ، منافقین ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے گھر والوں پر بھی الزامات لگا رہے ہیں، اور الزام لگانے والوں میں کچھ کمزور لوگ اور بھی شامل ہو گئے جو بظاہر منافقوں میں سے نہیں تھے۔ ان میں خود حضرت بکر صدیق کا اپنا بھانجا بھتیجا بھی تھا، اور حالانکہ وہ بھانجا بھتیجا جو بھی تھا وہ اتنا غریب تھا کہ اس کی منتھلی لگائی ہوئی تھی وہ بکر صدیق نے اپنے گھر سے، اس کا خرچہ دیتے تھے۔ اب جس کو خرچہ دے رہے تھے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ کے خلاف۔ دکھ اور تکلیف تو بہت بے تحاشا ہوتی ہے، اور پروپیگنڈا کس کے خلاف ہے؟ جہاں نبی پاک کے خلاف ہے وہاں صدیق اکبر کی بیٹی کے خلاف ہو رہا ہے، صدیق اکبر تعالیٰ کی بیٹی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب ایک باپ کی کسی بیٹی پر کوئی تہمت لگائے، آپ مجھے بتائیں اس کی غیرت گوارا تو نہیں کرتی نا کہ اس بندے کو میں کچھ پیسے دوں؟ تو انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ خدا کی قسم اس پہ کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ رب کائنات، معاملہ اتنا سنگین ہے، لگتا ہے نیچرلی کہ یار حق بنتا تھا، ایسے بندے کا حق نہیں بنتا کہ اس کی امداد کی جائے، مگر اللہ پاک فرماتا ہے میرے نام کو آڑ نہ بنا لو، میری قسم کھا کر میں نیکی نہیں کروں گا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے
کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اتنا بڑا جرم ہو تو تب بھی معاف کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی واقعہ پس منظر کے اندر آیا ہوا ہے۔ اب آپ اس آیت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو رکاوٹ نہ بنا لیا کرو، آڑ نہ بنا لیا کرو نیکی کرنے میں، خدا خوفی کرنے میں، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں، یعنی اچھے کام کرنے کے حوالے سے اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ دے اور وہ اچھا کام کرے۔ میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو، اگر کسی بندے نے کسی ایسا کام جو دین میں کرنا چاہیے، اچھا کام ہے، اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو لازم ہے کہ وہ قسم توڑے اور کفارہ دے اور وہ اچھا کام کرے، اس لیے کہ اچھے کام کو روکنے کے لیے خدا کا نام لینا یہ قطعاً جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نام اس لیے نہیں ہے کہ تم میرے نام کی قسم کھا کر اچھے کام کرنا چھوڑ دو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان پر تو گرفت نہیں کرے گا، اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان پر گرفت نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ قسمیں جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی ہیں، پکے ارادے کے ساتھ کھائی ہیں، ان پہ اللہ ضرور پکڑ کرے گا۔ یہاں سے علماء نے قسموں کی 3 قسمیں بیان کر دی۔ یمین لغو وہ قسمیں ہوتی ہیں جو بندہ بغیر ارادے کے ایسے ہی زبان پہ چڑھی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بات پہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یعنی بعض لوگ اپنی زبان کی عادت پہ چڑھے ہوتے ہیں، ان کا ارادہ قسم کھانا ہوتا نہیں ہے، بس ویسے محاورتاً زبان پہ چڑھا ہوتا ہے ان کے، آ رہے ہو یا تم آئے نہیں، وہ خدا کی قسم یار مصروف تھا میں، مطلب بلا وجہ ہی اللہ کی قسم کھاتے رہتے ہیں۔ کہا یہ لغو قسمیں ہیں، اس میں چونکہ دلی ارادہ شامل نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے نام کی بار بار قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا اس پہ اللہ گرفت نہیں کرے گا، یعنی اس پہ کفارہ نہیں دینا پڑے گا، گرفت نہیں کرے گا، کفارہ نہیں دینا پڑے گا اس پر۔ لیکن جب ہم کوئی زمانہ مستقبل کے لیے کہ میں یہ کام کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں یہ کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، اب وہ کام نہیں کرتا تو اب یہ یمین منعقدہ ہے، کنفرم قسم تھی، اس کو اگر توڑے گا اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور تیسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس کا معنی ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا، بندے کو پتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، قسم کھائی جی میں نے کیا ہے، ایک کام کا پتا ہے کہ میں نے کیا ہوا ہے، قسم کھائی میں نے نہیں کیا ہوا، یہ یمین غموس ہے۔ یہ انسان کو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ میں ڈبو دیتی ہے۔ غموس کا معنی ہوتا ہے غوطہ دینا، یہ بندہ گناہ میں غوطہ کھاتا ہے، گناہ کبیرہ کہا گیا حدیث پاک کے اندر اس کو، جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ 3 قسمیں ہو گئی، پھر میں دہرائے دیتا ہوں۔ نمبر 1 یمین لغو، لغو آپ جانتے ہیں یہ روی لغویات ہیں، یعنی بغیر کسی قصد و ارادے کے، بغیر کسی پکے پروگرام کی قسم کھا لی، یہ یمین لغو ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بات یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کھانا چاہیے یا کوئی حرج نہیں ہے، کھانا بری بات ہے، نہیں کھانا چاہیے، زیادہ قسمیں کھانا پسندیدہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ یمین غموس جھوٹی قسم کے بارے میں کہا کہ جھوٹی قسم کھانے والا کاروباری آدمی اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو مال تو بک جائے گا مگر برکت ختم ہو جائے گی اس میں سے، اور اس مال میں سے کوئی بظاہر لگے گا میں نے پیسہ کما لیا مگر وہ پیسہ وبال جان ہوگا اس کے لیے۔ تو یمین غموس جھوٹی قسم کھانے سے تو منع کیا گیا، گناہ گار کرتی ہے انسان کو، مگر وہ قسم جس پر کفارہ دینا پڑتا ہے وہ قسم ہوتی ہے جو زمانہ مستقبل کے کسی کام کے لیے کھائی جائے۔ جب ہم ماضی کے بارے میں کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا تھا اللہ کی قسم، اب وہ جو کام ہو چکا ہوا یا نہیں ہوا وہ جھوٹی قسم ہو جائے گی، لیکن جب آئندہ کے لیے قسم کھائیں گے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کو نہ کرنے پر کفارہ دینا پڑا۔ کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارے کے بارے میں کہا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ایوریج کھانا جو آپ کھاتے، جیسے اب کفارے، جیسے اب ماہ رمضان کے فطرانے پر یا کفارے پر ہم بات کرتے ہیں، دیگر کفاروں پر بھی روزہ توڑنے کا، ماہ رمضان کا روزہ توڑنے پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو قسم توڑنے پر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر غلامی کا دور ہوتا تو غلام آزاد کرنا دوسری شک تھی، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے غلام آزاد کرو، اور اگر کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، غلامی بھی نہیں ہے آج کل، تو فرمایا 3 روزے رکھو، پھر
قسم کے کفارے میں 3 روزے رکھو. تو پریکٹیکل کیا ہو گیا آج کے زمانے میں؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا. یہ قسم اگر بندے نے جان بوجھ کے کھائی ہے، سوچی سمجھی قسم کھائی ہے، اس کو پورا نہیں کر رہا، یا قسم ایسی بات کی کھا لی جو نہیں کھانی چاہیے تھی، اب بھی توڑ دے اس کو اور توڑ کر اس کو کفارہ دے دے. تو وہ کفارہ میں نے عرض کر دیا 10 مسکینوں کا کھانا ایوریج جو ہم کھاتے ہیں، اور یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو 3 دنوں کا روزہ. یہ اللہ پاک نے قسم کے بارے میں احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں. اس سے آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اسی قسم سے جڑی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پیچھے تو عورتوں کی باتیں ہو رہی تھی، یہ اچانک قسم کہاں سے آ گئی؟ کل کے درس میں، پرسوں کے درس میں جو آیات تھی وہ عورتوں کے بارے میں تھی. اچانک قسم ایسے آ گئی، آگے پھر عورتوں کی بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا. آگے بات یہ شروع ہو رہی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ کل کے درس سے بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی تعلیمات قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.